نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حدیث نبوی۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا گیا کہ جو شخص دو چیزوں کا ذمہ لے لے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جو چیزیں جنت میں داخل کرنے والی ہیں ان میں سب سے اہم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا خوف اور اچھی عادتیں۔ پھر عرض کیا گیا کہ جہنم میں جو چیزیں داخل کرنے والی ہیں ان میں اہم چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ اگر ان کی حفاظت نہ ہوئی تو جہنم میں جائیں گے، اور اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو دل میں اللہ کا خوف ہو اور اچھی عادتیں ہوں۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے اور اپنی زبان کو خطاب کر کے فرماتے تھے اے زبان اچھی بات کہہ نفع کمائے گی، اور شر سے سکوت کر سلامت رہے گی۔ اس سے پہلے کہ شرمندہ ہو، کسی نے پوچھا کہ یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یا آپ نے اس بارے میں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آدمی کی خطاؤں کا اکثر حصہ اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کو روکے رہے اللہ جل شانہ اس کی عیب پوشی کرتے ہیں، اور جو شخص اپنے غصے پر قابو رکھے اللہ جل شانہ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں معذرت کرتا ہے حق تعالی شانہ اس کے عذر کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اور اگر تم کہو تو میں وہ چیزیں بتاؤں جس سے ان چیزوں پر سب سے زیادہ قدرت حاصل ہو جائے، اور یہ فرما کر اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں، فرمایا علماء کا جھنڈا کل قیامت والے دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب وہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں تو اللہ کے نبی اپنی زبان کو پکڑ کر فرماتے ہیں معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھنا۔ تو یہ زبان کے حوالے سے تھی، یعنی جو زبان کی حفاظت کر لیتا ہے وہ آخرت میں شرمندہ نہیں ہوگا، غیبت سے، گالی سے، چگلی سے، جھوٹ سے، بہتان سے بچ جائے گا۔ تو لہٰذا دعوت فکر یہی ہے اپنی زبان کی حفاظت کی جائے، اچھی عادتیں اپنائی جائیں۔